بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان مبارک کے آخری ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ 25 روزے آج مکمل ہونے کو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مزید 5 روزے ہم کو ملے، اور اللہ کی حکمت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف 4 روزے مل جائیں۔ اسلام میں مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں اور 30 کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے 30 کا بنایا، بعض مہینوں کو 29 کا بنایا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوئی اصول نہیں دیا ہے۔ اصول یہ دیا ہے کہ چاند دیکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ چاند نظر آ گیا 29 تاریخ کو، تو پھر 30 تاریخ نہیں آئے گی، بلکہ دوسرے مہینے کی 1 تاریخ آ جائے گی اور گزشتہ مہینہ 29 کا ہوگا۔ اور اگر اس دن چاند نظر نہ آیا تو پھر 30واں دن شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کے دن کو پہلی تاریخ اگلے مہینے کی شمار کی جائے گی۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اس اصول کے تحت میں کبھی 29 کے مہینے آتے ہیں اور کبھی 30 کے مہینے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ثواب مکمل ملتا ہے۔ ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ 29 کا مہینہ آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہمارا ایک روزہ چلا گیا۔ میں نے بعض عوام کو ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے، ارے اس سال تو 29 ہی روزے ملے ہیں، ایک روزہ ہمارا کم ہو گیا۔ اور اگر 30 روزے مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمیں مکمل روزے مل گئے۔ یہ تعبیر انتہائی غلط ہے۔ 29 کے ملے تو بھی پورے ملے، 30 کے ملے تو بھی پورے ملے۔ اللہ نے جس مہینے کو 29 کا بنایا تو وہ مکمل 29 ہی کا تو ہے۔ اگر اللہ نے 30 کا مہینہ بنایا، اب کوئی کہنے لگے ارے 31 ہوتے تو اچھا تھا، ایک روزہ کم ہو گیا، جیسے یہاں یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کوئی مہینہ اللہ نے 29 کا بنایا، وہ 29 ہی کا ہے مکمل۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ کچھ کمی ہو گئی، ہمارا روزہ کم ہو گیا۔ کیسے کم ہو گیا؟ جب اللہ نے 29 ہی کا بنایا تو کم ہونے کا سوال کیا ہے؟ اس لیے تعبیر غلط ہے، نظریہ غلط ہے۔ بہرحال میں نے
ویسے ہی اس کا ضمناً تذکرہ کیا، بتائے رہا تھا کہ اب رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، چند دن باقی رہ گئے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا تھا، اس خطاب میں میں نے زیادہ تر اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کی، اپنے ایمانوں کو سنبھال کر رکھنے کی، اپنے بچوں کے ایمانوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات خراب ہوں کہ اچھے ہوں، لیکن ہم کو تو اچھا ہی رہنا ہے۔ حالات خراب ہو گئے تو ہم خراب نہیں ہوں گے، حالات خراب ہوں گے لیکن مسلمان تو اچھا ہی رہے گا، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، تمام چیزوں کے اندر مسلمان تو بہترین ہوتا ہے۔ مسلمان کی شان ہمیشہ نرالی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کے درمیان میں، جہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، چھوٹے صحابہ بھی موجود تھے، اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہوتا ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسلمان اس کے پتے جھڑا نہیں کرتے، وہ بڑا نفع بخش۔ حضرات صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی ہے جو بتا سکتا ہو کہ یہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سے مراد ہے کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، اس کی ہر چیز نفع بخش ہوتی ہے۔ کھجور تو کھجور ہیں جو کھاتی ہے پوری دنیا، لیکن اس کے پتے بھی کام آتے ہیں اور اس کا تنا بھی کام آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن چونکہ وہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر ان کے ابا بھی بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی ان سب لوگوں کے سامنے حضور کو یہ بات بتانے سے۔ میں چھوٹا بچہ اور یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں کیسا منہ کھولوں؟ ادب کا تقاضا ہوتا ہے، چھوٹوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، جہاں بڑے لوگ موجود ہوں تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، اگرچہ ان کے ذہن میں کوئی بات آئے لیکن ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا، دل میں بات آئی اور گئی، صحابہ کرام میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی چلے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ اچھا، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں نے جس درخت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ بات ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر جب اپنے گھر گئے تو اپنے ابا سے کہنے لگے کہ حضرت میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی جو اللہ کے نبی نے فرمائی، لیکن آپ جیسے بڑے بڑے صحابہ کے ہونے سے مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے بات ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو یہ بات وہاں کہہ دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اسے کہ اتنے بڑے صحابہ کے درمیان ایک بچے کے ذہن میں ایک ایسی بات آ گئی۔ تو انہوں نے کہا تو وہاں یہ بات کہہ دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس حدیث میں یہ بتایا ہے یہ درخت بڑا نفع بخش درخت، اللہ کے نبی نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسلمان تو اچھا ہی ہوتا ہے، نفع بخش ہی ہوتا ہے،
बड़ा प्यारा ही होता है, हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से मुसलमान की मिसाल पेश फरमाई। तो हालात कुछ भी हो, लेकिन हमको तो बहरहाल हमेशा अच्छा रहने की कोशिश करना चाहिए। हालात के तकाजे से गुज़िश्ता जुमा मैंने ये मजमून आपके सामने जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल ये है रमजान खत्म होने को जा रहा है और अभी ईद भी आने वाली है। रमजान की एक बहुत ही खुसूसी और अहम तरीन इबादत अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, जिसमें ज़कात भी दाखिल है, ज़कात के अलावा दूसरे और मद्दात से खर्च करना भी दाखिल है। यह अल्लाह की बहुत ही पसंदीदा इबादत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी पसंदीदा इबादत। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब रमजान का महीना आता था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हाथ खर्च करने के लिए खुल जाता था और आप इस तरह खैरात करते थे जैसे कि तेज तेज हवाएं चल रही हो, जैसे तेज तेज हवाएं चल रही हो, पूरी दुनिया को सैराब कर देती हैं हवाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हाथ ऐसे ही खुल जाता था, हर वक्त देते रहते थे, देते रहते थे, देते रहते। आम दिनों के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसे ही था, लेकिन जब रमजान आता था हजरात सहाबा जिक्र करते हैं, इब्ने अब्बास की ये रिवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कर्रीहिल मुरसला, जैसे तेज तेज हवाएं चलती हैं इस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हाथ खैर खैरात के लिए चला करता था। ये बहुत अहम इबादत रमजान मुबारक की इबादत है। अगरचे ज़कात रमजान के साथ खास नहीं, लेकिन खर्च करना मुतलक ये रमजान के अंदर बड़ी अहम इबादत है, और दिनों में भी होती है, लेकिन रमजान के अंदर खुसूसियत के साथ गरीबों की इमदाद, नुसरत, मदद, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, फुकरा के साथ, मिस्कीनों के साथ ये मामला करना ये बहुत ही अहम तरीन है इस्लाम के नुक्ते नजर से। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा इस महीने के अंदर खर्च किया करते। रहा ज़कात का मामला, ज़कात का असल उसूल यह है कि एक आदमी के पास जिस वक्त में इतना माल आ जाए जिस पर ज़कात फर्ज होती है, जिसको कहते हैं निसाब ज़कात, निसाब के बराबर एक आदमी को माल मिल गया। मसलन एक आदमी को रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को इतना माल मिल गया जिससे कि वो साहिब निसाब हो गया, तो अब उसके बाद 1 साल गुजरने पर उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। लिहाजा अब 1 साल के बाद जब रबीउल अव्वल का महीना आएगा, 12 तारीख आएगी, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी, उसको ज़कात देना होगा। अब रबीउल अव्वल में उसको देना है। एक आदमी को माल मिला मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम की 10वीं तारीख को, मुहर्रम की 10वीं तारीख जब अगले साल में आएगी तब उसको ज़कात दे देना है। तो असल उसूल तो यह है, साल जब आदमी का पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है और उसमें ताखीर नहीं करना चाहिए। बेहतर तो यही है कि उसी वक्त जल्दी से जल्दी देकर अपनी जिम्मेदारी को चुका ले। क्या मालूम कि उसके बाद जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर खुदा न खास्ता मर गया, ज़कात उसने अदा नहीं की तो अल्लाह की यहाँ पूछ होगी। इसलिए जो ही अपना साल मुकम्मल हो जाए उसको अपनी ज़कात दे देनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग ये हिसाब नहीं रखते कि हम कब मालदार हुए, हमारे ऊपर कब माल आया और कौन सी तारीख को माल आया, लेकिन रमजान मुबारक आता है तब सोचते हैं। और आमतौर पर माहौल ऐसा बना लिया है कि बस रमजान में ज़कात देना है। अगर कोई आदमी
रबीउल अव्वल में उसको देना था, नहीं दिया। यहां तक कि रमजान का महीना आ गया तो उसने अब रमजान ही को अपनी तारीख मुकर्रर कर ली कि मैं हर साल रमजान ही में अब दिया करूंगा। तब भी ठीक है, दे सकता है, कोई मुजायके की बात नहीं है। उसको अब रमजान ही को कंटिन्यू कर लेना चाहिए, जैसे कि आमतौर पर लोग ऐसे ही करते हैं। तो अगरचे कि रमजान से ज़कात का कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि लोग आमतौर पर रमजानी में देते हैं, इसलिए तवज्जो दिलाने के लिए ये मजमून भी रमजान मुबारक के अय्याम के अंदर बयान किया जाता है। तो आज का उन्वान जो मुझको अर्ज करना है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, बिलखुसूस अपने मालों की ज़कात अदा करने का। ज़कात के बारे में एक नुक्ता समझ लें। ज़कात के माने अरबी में आते हैं पाकी, सफाई। ज़कात के माने पाकी। जब एक आदमी के पास माल आता है और उस माल से वो अपना खाना पीना, जरूरियात इसका इस्तेमाल करने के बाद जमा करता रहता है, इस जमा करते रहने पर आदमी के दिल में माल की मोहब्बत जागुजी हो जाती है। माल की मोहब्बत उसके दिल के अंदर समा जाती है और आदमी गिनता रहता है। अब इतना माल बढ़ गया, 1 लाख थे अब 2 लाख हो गए, फिर उसके बाद 3 लाख हो गए। गिन गिन के तिजोरी में जमा करता रहता है, रखता रहता है। अल्लाह ने कुरान में ऐसे ही लोगों का जिक्र करते हुए फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। अल्लाह ने कहा वैल है उनके लिए, दोज़ख का अज़ाब है उनके लिए जो लोगों की बुराई बयान करते हैं, लोगों की ग़ीबतें करते हैं, लोगों की ऐब जोई करते हैं, लोगों पर ताना कशी करते हैं। अल्लाह ने कहा लिकुल वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़ा कहते हैं ऐब निकालने वाले को। जैसे बाद लोग ऐब निकालते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये बीमारी है, उसके अंदर ये फुतूर है, उसके अंदर ये कसूर है, उसकी आंख ऐसी है, उसकी टांग ऐसी है, उसका रंग ऐसा है, उसका कद इतना है, वो ऐसा चलता है, वो ऐसा बोलता है, उसके अंदर ये ऐब है, ये खोट है। अल्लाह ने इसके बारे में कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा। हर हुमज़ा के लिए दोज़ख का अज़ाब है, यानी लोगों के ऐब निकालने वाले, लोगों के ऐबों को लोगों के सामने जाहिर करने वाले के लिए दोज़ख का वैल, दोज़ख की वैल और दोज़ख का अज़ाब है। उसके बाद में कहा लुमज़ा। लुमज़ा किसे कहते हैं? जो ताना देता है। लोगों को ताना देना यह भी हराम और नाजायज। अल्लाह ने इन 2 चीजों का जिक्र किया। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। जो अपने माल को जमा करता है और रोज गिनता रहता है, कितना बढ़ गया, कितना घट गया, आज कितना आया, कल कितना आया, रोज गिन गिन के जमा करता रहता है। वयहसबु अन्न मालहु अखलदा। और ये ख्याल करता है, ये गुमान करता है कि उसका माल उसे हमेशा की जिंदगी दे देगा। जैसे दुनिया वाले समझते हैं मेरे पास माल रहेगा, ये माल मुझे हमेशा की जिंदगी दे देगा, मुझे हमेशा अच्छाइयों में रख देगा, मेरा हर काम बनता रहेगा। अल्लाह कहते कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है। किसी का माल उसे हमेशा काम नहीं आया, किसी का माल किसी के पास हमेशा न रहा। माल आनी और जानी चीज है, खत्म होने वाली है। दौलत खत्म होने वाली है, बल्कि दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है। कैसे हो सकता है कि इस आदमी को इसका माल हमेशा की जिंदगी अता कर दे? आमतौर पर इस तरह के ख्यालात लोगों के हुआ करते हैं। कुरान करीम पढ़ते जाइए, हमारे जहनों को साफ करते जाइए। कुरान करीम पढ़ेंगे, गौर करेंगे, कुरान करीम के एक एक जुमले से, कुरान करीम की एक एक आयत करीमा से
اس طرح کے غلط نظریات اور غلط خیالات اور فاسد نظریات صاف ہوتے چلے جائے. تو بتا رہا تھا کہ مال جس آدمی کے پاس میں ہو جمع کر کے وہ رکھے، لیکن اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کا اسے خیال نہ ہو، اللہ کے لیے خرچ نہ کرتا ہو، اس کا مال اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے مال اللہ کی ایک نعمت، لیکن اس مال کے اندر سے زکات نکالنا ضروری ہے. میں آپ کو یہ نکتہ سمجھا رہا تھا، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے تو اس کے ساتھ کنجوسی اور بخیلی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جہاں دنیا کی محبت دل میں آئی بخالت وہاں پیدا ہو گئی. جس آدمی کے دل کے اندر سخاوت ہو اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی. مال کا حرص، مال کی محبت، مال سے تعلق جب دل میں آ جاتا ہے وہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، ایک ایک پیسے کو گن گن کے رکھتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہوتا. کنجوس بن جاتا ہے، مکھی چوس بن جاتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، خود خرچ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا. دو بیماریاں آ گئی. مال جمع کرنے سے پہلی بیماری کیا آئی؟ مال کی محبت. مال کی محبت آئی، ایک بیماری اور کھینچ کے لائی. وہ کیا بیماری ہے؟ اس کا نام ہے بخالت. ایک تیسری بیماری آتی ہے اس کے بعد، وہ ہے دل کی قساوت. قساوت کے معنی ہے سختی. ایک آدمی مر رہا ہے، بیماری ہے، فقر فاقہ ہے، تنگستیوں سے بہت پریشان حال ہے، لیکن یہ کنجوس آدمی، بخیل آدمی رحم و کرم کا مادہ اپنے اندر نہیں رکھتا. بخالت جب آتی ہے وہیں سے قساوت بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے. دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر رتی افسوس نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر کوئی رنج و غم نہیں ہوتا. وہ دوسروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے لیکن اپنی تجوری سے ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا. یہ تیسری بیماری پیدا ہو گئی. مال کی محبت، پھر اس کے بعد بخالت، بخالت کے بعد دل کی قساوت یعنی سختی پیدا ہو گئی. یہ بیماریاں دل میں جمع ہوتی ہیں مال کی وجہ سے. اللہ چاہتے ہیں مال تو میں نے تمہیں ایک ضرورت سے دیا، مال تم کو تمہاری حاجتوں کے لیے دیا، مال تو لو، لیکن مال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا تمہارے دل کے اندر رہ جانا یہ مجھ کو پسند نہیں ہے. تمہارا دل میں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں. تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، تمہارے دل کے اندر مال کی محبت نہ ہو، تمہارے دل کے اندر بخالت کا جذبہ نہ ہو، تمہارے دل کے اندر قساوت نہ ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے تمہارا دل پاک و صاف رہے اور قلب سلیم تمہارا بن جائے. اب قلب سلیم کیسے بنے گا؟ اللہ نے کہا مال جو میں نے دیا اس میں سے میرے نام پر خرچ کیا کرو. جب خرچ کرنے کا ذہن تمہارا بن جائے گا، خرچ کرنے کا مزاج تمہارا بن جائے گا، مال کی محبت نکل جائے گی، مال کی محبت نکل جائے گی، بخالت نکل جائے گی، سخاوت پیدا ہو جائے گی. اور جب یہ نکل جائے گی لوگوں سے ہمدردی و غمخواری پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر سے قساوت ختم ہو جائے گی. کیا فلسفہ ہے اسلام کا! کتنا بہترین فلسفہ ہے اسلام کا. بھائیو، اسلام نے جو کچھ کہ ہم کو تعلیم دی ہے اس کی ہر تعلیم کے اندر حکمتیں موجود ہیں. یہ ہے بہت بڑی حکمت. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے، اسی لیے مال کی زکات نکالنے کا نام زکات رکھا گیا، اس لیے کہ زکات کے معنی پاکی و صفائی ہے. یہ ہے پاکی و صفائی. کیسے پاک کرتا ہے؟ یہ دل کے اندر سے بیماریوں کو نکالتا ہے، مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکالتا ہے. جو آدمی مال خرچ نہیں کرتا دل میں اس کے یہ گندی چیز جمع ہو جاتی ہے، مادہ گندا جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اور بیماریوں کو کھینچ کھینچ کے لاتا ہے. وہ بخیل بن جاتا ہے. یہاں تک کہ بخیلوں کا حال یہ ہوتا ہے
دوسروں پر تو کیا خرچ کریں، کبھی تو اتنے بخیل بن جاتے ہیں کہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک آدمی بڑا بخیل تھا، بہت بیماری آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ان کو یہ بیماری ہے اور یہ علاج کرانا ہے، اگر علاج نہیں کراؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھ، ڈاکٹر کہتے ہیں یا تو علاج کرانا ہے، علاج نہیں کرائے تو پھر مرنا ہے، ذرا یہ تحقیق کر لینا کہ خرچ کرنے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور مرنے پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ بیٹے نے بتایا کہ خرچہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں 10,000 روپے، لیکن اگر مر کر انسان کو دفن ہونا پڑے 1,000 روپے میں کام چل جائے۔ اس نے کہا پھر تو مرنا ہی اچھا ہے، پھر تو مرنا ہی اچھا ہے، اس لیے کہ 10,000 کون خرچ کرے گا، جس کے اندر 2 پیسے کا فائدہ ہے وہ کرو، یعنی مجھ کو چھوڑ دو، مر جاؤں دفن کر دینا۔ تو ایسے بھی کنجوس ہوتے ہیں، بخیل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک بخیل کا ایسے ہی اور ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک ضرورت سے باہر نکلا اور بیٹے سے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ ہے اس کو اٹھا لینا۔ اب باہر نکلے لیکن بیٹا وہ ڈاکومنٹ اٹھانا بھول گیا۔ ذرا آگے بڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا اور پوچھا کہ وہ ڈاکومنٹ اٹھا لیا؟ اس نے کہا نہیں ابا بھول گیا۔ کہاں جاؤ اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ اٹھا کے لایا تو اس کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ بے وقوف، پہلے لا لیتا تو کتنا اچھا تھا، اب جا کر آنے میں جوتے کتنے گھس گئے ہوں گے۔ اس نے کہا ابا جی فکر نہ کیجیے، جاتے وقت ہی میں نے اٹھا کے بغل میں دبا لیے تھے اور گھسنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو ایسے ایسے بہت سے لطیفے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو بخیلوں کے قصوں پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں۔ علامہ جاہز کے نام سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پرانے زمانے میں، بہت بڑے مائے ناز عالم عربیت تھے، یعنی علوم عربیہ کے بڑے ماہر تھے۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، عظیم کتابیں ہیں، اور ان کا نام دنیا میں بڑا روشن ہے، علامہ جاہز رحمت اللہ علیہ۔ لیکن وہ بھی بڑے بخیل تھے، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب البخلاء، بخیلوں کی کتاب۔ عجیب و غریب قصے اور اس زمانے کے لوگوں کے حالات اس کے اندر بیان کیے ہیں بخیلوں کے۔ تو بہرحال بتانا مجھ کو یہ ہے کہ یہ بخالت کا جذبہ جب آ جاتا ہے، آدمی یہاں تک گر جاتا ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنا تو بہت دور کی بات، غریبوں کی امداد کرنا تو بہت دور کی بات، اپنے اوپر بھی خرچ کرنے میں کنجوسی و بخالت برتتا رہتا ہے۔ بھائیوں، اللہ چاہتے ہیں دل سے بیماریاں نکل جائیں، دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، دل کے اندر بخالت کا جذبہ نہ ہو، دل کے اندر قساوت اور سختی نہ ہو، بلکہ رحم ہو، کرم ہو، اور یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر اور مختلف قسم کے مصائب زدہ لوگوں پر دل کڑتا ہو اور دل اس کے اوپر جو ہے پریشان ہوتا ہو اور ان کی امداد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہو۔ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اور اس کا نام زکوٰۃ اس لیے رکھا کہ زکوٰۃ کے معنی پاکی و صفائی کے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب وہ پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ پاک و صاف نہیں ہوتا، یہ گندگی کو لے کر جاتا ہے، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے کہا نہ وہاں قیامت کے دن مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا، سارے کے سارے ہٹ جائیں گے، بیٹے بھی دور بھاگ جائیں گے، مال تو وہاں ساتھ میں ہوگا نہیں۔ لا ينفع مال ولا بنون، کام آئے گا تو کیا آئے گا؟ کہتے الا من اتى الله بقلب سلیم، کوئی آدمی پاکیزہ دل لے کر جائے وہ اس کو کام آنے والا ہے، باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ دو باتیں اس وقت میں عرض کروں گا۔ ایک بات تو اس ماہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں
خوب خرچ کرنے کی کوشش ہو. جب آپ اللہ کے لیے خوب خرچ کریں گے آپ کا نام بخیلوں سے نکل جائے گا، سخی لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. اور سخی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اور بخیل کے بارے میں بھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو نوازتا رہتا ہے، اس آدمی کا مقام یہ ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور کہتے ہیں وہ قریب من الناس، اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ وہ لوگوں کا بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو چاہتے ہیں. جو خرچ کرے گا، غریبوں کو دے گا، امداد و نصرت اور مدد کرے گا، ظاہر بات ہے لوگوں کی نگاہوں میں بھی بڑا اچھا ہوگا. لوگ اس کو اپنے قریب رکھیں گے، اس سے نفرت نہیں کریں گے، دل سے اس کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق رکھیں گے. اس لیے فرمایا قریب من الناس، اور کہا وہ قریب من الجنہ، اور یہ جنت کے بھی قریب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ بعید من النار، لیکن دوزخ سے دور ہے. بخیل کا حال کیا؟ فرمایا بخیل کا حال یہ ہے وہ اللہ سے دور اور مخلوق سے بھی دور، کوئی اس کو چاہنے والا نہیں، سب لعنت کریں گے اس پر، سب اس سے دور بھاگیں گے. اس لیے کہ ایسے بخیل کے پاس کون جائے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ سے بھی دور اور مخلوق سے بھی دور اور جنت سے بھی دور، لیکن دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے. اللہ نے ہم کو دیا کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، ہم لوگ کتنا کھا رہے ہیں، کتنا پہن رہے ہیں، کتنا بنا رہے ہیں، کتنا جما رہے ہیں. اللہ کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رہا ہے. یہ نعمتیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ نعمتیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہ ہم نے کہیں سے اپنے گھر سے نہیں لایا ہے، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس موجود وہ سب کچھ اللہ کا. اگر ہمارا کوئی گھر بھی ہے، ہمارا کوئی دکان بھی ہے، ہماری کوئی فیکٹری بھی ہے، ہماری کوئی تجارت ہے، ہمارا کوئی بڑا بزنس ہے، سمجھنا چاہیے وہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. اگر اللہ نے عطا نہ کیا ہوتا تو کہاں کا بزنس ہوتا، کہاں کی تجارت، کہاں کا مال، کہاں کی دولت، کہاں کا مکان، کہاں کا دکان، کچھ نہ ہوتا. ہم بھی فقیر ہی بنے رہتے. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے دے دیا. اور جب دے غریبوں کو تو یہ سمجھ کر دے کہ میں دے رہا ہوں تو میرا کوئی احسان نہیں، لینے والے کا احسان ہے، میرا کوئی احسان نہیں. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جا کر دو، غریبوں کے گھر پہنچ کر دو اور ان کو منت سماجت کر کے دے دو. ارے اللہ کے بندے میرا یہ مال لے لے، اگر تو لے لے گا تو میری جنت بن جائے. یہ کہہ کر دینا چاہیے آدمی کو، منت سماجت کرتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کہ یہ میرا بڑا محسن آدمی ہے، اگر یہ میرا مال لے لے گا میری جنت بن جائے گی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن آج جو دینے والے دیتے ہیں، ماشاءاللہ دینے والے تو اب بہت ہیں، دے رہے، جو نہیں دے رہے ان کو بھی دینے کی کوشش کرنا چاہیے. جو دے رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہم پر احسان اور دوسرے لینے والے کا بھی میرے اوپر احسان ہے. اگر اللہ نے نہ دیا ہوتا میں کسی غریب کو کہاں سے دیتا، میں کسی فقیر کو کہاں سے دیتا. دوسرے یہ سوچنا چاہیے اگر یہ غریب نہ ہوتا تو میری جنت بنانے کے لیے میں کہاں خرچ کرتا. اللہ نے اس کو اس لیے غریب رکھا کہ میری جنت بن جائے، تو اس کا غربت میں ہونا ہمارے لیے بڑا احسان کا معاملہ ہے. اللہ نے اس کو غریب بنا کر ہمیں اسے دینے کی توفیق دے کر اس کا ہم پر احسان جتایا اور ہمیں جنت میں جانے کا موقع عطا فرمایا.
لیکن آج کل یہ بات ہے کہ لوگ عام طور پر دینے والے غریبوں کو حقیر سمجھ کر دیتے ہیں، غریبوں کو ذلیل سمجھ کر دیتے ہیں اور ان کو بدسلوکی کے ساتھ میں دیتے ہیں، یعنی اس انداز سے دیتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ دینے والا اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہا ہے اور لینے والوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے، اور یہ دینے والا اپنا احسان جتا کے دے رہا ہے اور لینے والے کو بہت ہی ذلیل سمجھ کے اس کو دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھی بات کہہ دینا اور اگر تمہارے پاس میں نہ ہو معاف کر دو کہہ دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کو دینے کے بعد آدمی فقیر پر احسان جتائے اور اس کا دل توڑنے والی کوئی حرکت کرے۔ دیکھو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ کسی اور کا پیغام نہیں، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول معروف و مغفرہ، فقیر تمہارے گھر پہ آئے، فقیر تمہارے دروازے پہ آئے، تمہارے دکان پہ آئے تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کو تمہارے پاس جو کچھ کہ تم دے سکتے ہو ادب کے ساتھ دے دو، احترام کے ساتھ دے دو، احسان جتا کے نہ دو بلکہ یہ سمجھ کر دو کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے اگر قبول کر رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے تو اس سے یوں کہہ دو کوئی اچھی بات، یا یوں کہہ دو کہ بھئی معاف کرو، قول معروف و مغفرہ، مغفرہ کے معنی معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، ہم اس وقت میں کچھ نہیں دے سکتے، اگر تمہارے پاس میں نہیں ہے تو اس سے یہ جملہ کہہ کر معاف کر دو، اس کو بیچ دے دو، یا کوئی اچھی بات کہہ دو۔ اس کے بجائے ایک آدمی صدقہ تو دے رہا ہے لیکن صدقہ دے رہا ہے کیسا؟ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقہ دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کو اذیت و تکلیف بھی دے رہا ہے۔ مثلا دینے کا انداز یہ ہے پھینک دے رہا ہے اس کے پاس، دینے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ادب سے اس کو دینا چاہیے اور یہ سمجھ کر دینا چاہیے کہ میرا محسن، اگر وہ پھینک دے رہا ہے اس کو یا یوں ہی ایسا دے رہا ہے کہ لینے والا سمجھ رہے کہ میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اس کا دل پاش ہو گیا، اندر سے وہ کہے گا اے اللہ مجھے لوگ کتنا ذلیل سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ کیسی بدسلوکی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کے تمام انسان جہاں کوئی بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نظر سب پر یکساں ہے، غریب پر بھی امیر پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی غربت کو دیکھ کر اس کو ذلیل نہیں کرتے بلکہ کسی کی بدعملی کو دیکھ کر اس کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کے کفر کو دیکھ کر ذلیل کرتے ہیں۔ باقی غربت کا دینا جو ہے مال کا دے دینا، دولت کا دے دینا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا اور چھوٹا جو ہوتا ہے وہ اعمال کے حساب سے ہوتا ہے اور انسان کے اخلاق کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے ایمان اور اسلام کے حساب سے ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہم دے رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ تمہارا مال نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قارون نامی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو مال دیا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے کہ اس کی صرف کنجیوں اور چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی زبردست قوت والی جماعت درکار تھی، اور جب وہ جماعت کی جماعت اٹھاتی تھی اس کو بھی تھکان ہو جاتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ نے عصبہ ہی کہہ کے نہیں چھوڑ دیا جماعت، بلکہ جماعت کے بعد میں ایک لفظ بڑھایا اولی القوہ، قوت والے، جوان
بڑی طاقت والے، ایسی ایک جماعت موجود تھی، وہ جماعت خالی اس کی کنجیاں اٹھاتی تھک جاتی تھی، اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی تھی۔ جب اس کی کنجیوں کا یہ حال، تو اندازہ کرو کہ اس کے خزانوں کا حال کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تیری ذمہ داری ہے غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، فقیروں کو دینا، جہاں ضرورت ہے بندوں کو وہاں پر خرچ کرنا۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، یہ مال پورا تیرا ہی نہیں، تو کھانا، ضرورت پر استعمال کرنا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا، اپنی ضروریات میں استعمال بھی کرنا، لیکن اسی کے ساتھ یاد رکھنا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلمانوں کو جو اللہ نے مال دیا اس مال کے اندر غریبوں کا حق بھی ہوتا ہے، مانگنے والے غریبوں کا بھی، جو مانگنے تمہارے دروں پہ نہیں آتے، اپنے گھروں میں غیرت کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے غریبوں کا بھی تمہارے مالوں کے اندر حق موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ پیغام اس کو سنایا، اس کا جواب کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم من عندی، اس نے کہا یہ تو میرے تجربے سے مجھ کو ملا ہے، میری لیاقتوں سے مجھ کو ملا ہے، میرے علم سے مجھ کو ملا ہے، میری صلاحیتوں سے ملا ہے، میں نے یہ مال کمایا، یہ مال میری صلاحیت کا نتیجہ، میرے تجربوں کا نتیجہ، میرے علم کا نتیجہ، میری قابلیت کا نتیجہ، اس کی بنیاد پر میں نے یہ مال کمایا اور اتنی تجوریاں میری بھر گئی اور اتنا سارا مال میرے پاس میں جمع ہو گیا، میں کیوں غریبوں کو دوں؟ اگر ان کو چاہیے تو وہ بھی کمائے میری طرح تجربہ ان کے پاس میں ہوتا وہ بھی کماتے، یہ میرے تجربے سے میں نے کمایا، میرے علم کی بنیاد اور صلاحیت کی بنیاد پر کمایا۔ اللہ نے اس کے جواب میں ایک بات کہی، اللہ نے کہا اس کو خبر نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اس سے بڑی بڑی طاقت والے اور اس سے بڑے بڑے تجربے والے، اس سے بڑی بڑی صلاحیت والے، اس سے بڑے بڑے جو ہے مال و دولت والوں کو ہم نے کس طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ قوموں کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے، یاد دہانی اس کو کی گئی ہے، یاد کر لینا کیسے کیسے لوگ گزرے، ان کا حال کیا ہوا، اور اسی کے قریب زمانے میں فرعون گزرا، اللہ نے کس طرح اس کو تباہ کیا تھا، یہ اسی زمانے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، بنی اسرائیل کے اندر کا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اسی سے ذرا پہلے یہ واقعہ دیکھ چکا ہوگا، یہ واقعہ سن چکا ہوگا، اللہ نے زبردست طاقت والے بادشاہ فرعون کو کس طرح غارت کر دیا، اللہ نے اس کو یاد دہانی کی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اور اس کے پورے مال و دولت کے ساتھ اس کے محلات کو بھی اللہ نے زمین کے اندر دھسا ڈالا۔ بھائیو، مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے پاس غریبوں کا حق رکھا ہے، اس لیے اس کا نکالنے کا جو ہے احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور غریبوں کی امداد اور نصرت اور مختلف انداز سے ان کی خدمت ہمارا ایک جذبہ ہو، ہمارا ایک شوق ہو، ہمارا ایک فریضہ سمجھ کر ہم ادا کرنے والے ہو، اور یہ سمجھے کہ یہ دراصل ان کا احسان ہمارے اوپر ہے، ہمارا کوئی احسان ان کے اوپر نہیں۔ رہا زکوٰۃ کا مسئلہ، اس سے پہلے کہ زکوٰۃ پر کچھ عرض کروں، ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا غریبوں کی امداد، کسی دل جلے پریشان حال کی امداد اللہ کے نزدیک کیا مقام اور کیا مرتبہ رکھتی ہے۔ تابعین کے دور کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے اور ان کا ایک مکان تھا، ان کو فقر و فاقے نے آ گھیرا، بچے بلکنے لگے، انہوں نے جو کچھ اپنے گھر میں تھا اس کو اٹھا کر فروخت کر کے بچوں کی خدمت کی، اور ان کے کھانے کا پینے کا نظام چند دنوں تک چلا ہے، لیکن گھر میں بیچنے کو اب کوئی چیز موجود نہ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میرا جو مکان ہے یہی مکان بیچ دوں اور اسی سے اپنے بچوں کے لیے گزر بسر کا نظام بناؤں۔
चुनाचे घर बेचने के लिए बाजार की तरफ जा रहे थे कि बाजार में बोली लगाऊंगा कि मेरा मकान है, कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले। बाजार की तरफ जा रहे थे तो उनका एक दोस्त मिल गया, वो भी आलिम थे। उन दोस्त ने पूछा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई बात यह है, कई दिनों से फक्र फाका चल रहा है, घर में कोई चीज मौजूद न थी, मैंने सोचा कि मेरा मकान तो है, चलो इस मकान को फरोख्त कर दो। मकान फरोख्त करने बाजार की तरफ जा रहा हूं, कोई बोली लगाऊंगा, कोई आदमी आके ले लेगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो तुम, मेरी राय है कि मकान अभी फरोख्त न करो, लेकिन आज के लिए एक छोटा सा मेरा हदिया कबूल करो। वो हदिया यह है कि मैं अभी अपने घर पे कुछ खरीद के ले जा रहा हूं, ये रोटियां हैं और इसमें सालन है, ये रोटियां और सालन खरीद के घर ले जा रहा था, अगर तुम्हारे बच्चों को ये काम आ सकता है तो आज के गुजर बसर के लिए इसी को ले जाओ, फिर सोच लेना, गौर कर लेना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, उनका शुक्रिया अदा किया और वो रोटी वो सालन लेकर अपने घर की तरफ चलने लगे। जब चलने लगे तो रास्ते में एक औरत मिली, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। मांगने वाली औरत ज़ारो कतार रोते हुए वो औरत मांग रही थी और कह रही थी कि मेरे दोनों बच्चे कई दिन के फाके से गुजर रहे हैं, अल्लाह के लिए अगर तुम दे दो तो बहुत अच्छा होगा। उनको बड़ा रहम आया। उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों की खबरगिरी मेरे बच्चों की खबरगिरी से पहले कर लूं। चुनाचे जो रोटी हाथ में थी वो रोटी उठाकर उन दो बच्चों के हाथ में उन्होंने थमाई। अब वो दो बच्चे रोटी लेके खाने लगे और रोटी खाते हुए उन बच्चों पर हंसी और मुस्कुराहट आ गई। जो बच्चे अब तक रो रहे थे, आज उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट और हंसी देखते हुए मां के आंखों से आंसू टपक पड़े। मां जब देखती है बच्चों को, उसका दिल क्या होता है। कई दिनों से बच्चे हंसे नहीं थे, रोते रोते गुजर रहे थे, आज बच्चों के ऊपर हंसी को देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसकी जुबान से निकला अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कराए। उसकी जुबान से निकला अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कराए। बात आई और गई, ये अपने घर चले गए। घर गए तो वहां अजीब किस्सा ये हुआ कि उनके किसी और दोस्त की तरफ से हदिये में एक वहां घर में कुछ थैली आई हुई थी जिसके अंदर अशरफिया मौजूद थी। उन्होंने उसको लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, बेड़ा यहां भी पार हो गया। उसने कहा था बेड़ा पार हो जाए, देखो अल्लाह ने इंतजाम यहां पर कर दिया। वहां पर उसकी जुबान से निकला यहां घर आते हैं, घर बेचने की नौबत न आई। रोटियां लेके आ रहे थे, रोटियां भी वहां गई, लेकिन रोटियां गई यहां पर और आ गई घर में अशरफियां, अशरफियों की थैली, उसके अंदर 1000 अशरफियां मौजूद थी। उन्होंने कहा अब तो कई महीनों तक का निजाम बन गया है, फिर सोचा जाएगा। यह किस्सा हुआ। चंद महीनों के बाद एक दिन ये बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं, यही असल पॉइंट है जो समझाना है। वो बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में वो देखते हैं मैदान हशर कायम है और हिसाब और किताब और जजा व सजा के फैसलों का नंबर चल रहा है। सारी मखलूक परेशान है और ये भी एक जगह पर खड़े हुए और इनके बदन पे कपकपी तारी है, मालूम नहीं कब मेरा नाम लिया जाएगा। वो मैदान हशर में देख रहे कि फरिश्ते एक एक का नाम पुकार रहे हैं और उनको बुला बुला कर उनका हिसाब उनको दिखा रहे हैं, आमाल उनके तोले जा रहे हैं, उनका हिसाब उनको बताया जा रहा है। किसी को जन्नत में जाने की जो है सदा सुनाई जा रही है और किसी को ये कि जो है जहन्नम में इसको भेज दो, ये वो सुन रहे हैं और कांपते जा रहे हैं, मालूम नहीं कब मेरा नाम लिया जाएगा। भाइयों हमको भी सोचना है, ये किस्सा ये कहानियां ऐसे ही नहीं है बल्कि बनावटी नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह के नबी ने कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने जो है कुरान के जरिए हमको बताया, अपनी अहादीस के जरिए बताया। एक दिन आने वाला है जहां जजा व सजा के फैसले सुनाए जाए। उसी का ख्वाब देख रहे ये बेचारे, कहते मेरे बदन पे कपकपी है,
दिमाग हाजिर नहीं है, परेशानी का आलम है, मालूम नहीं कब तेरा नाम पुकारा जाएगा। कहते हैं कि इसी उदेर बुन में हो, अचानक मेरा नाम पुकारा गया। जब मेरा नाम पुकारा गया, लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ते हुए फरिश्तों के पास पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला है और फरिश्ते हिसाब और किताब के मराहिल से इंसान को गुजार रहे हैं। कहते हैं कि तराजू कायम है, मेरे आमाल को लाया जा रहा है और तराजू के पलड़ों में रखा जा रहा है। यहां पर एक बात उन्होंने जो बताई बहुत गौर से सुनने की है। उन्होंने कहा कि मेरे आमाल लाए जा रहे थे, मेरी नमाजें, मेरा रोजा, मेरी ज़कातें और मेरे मुख्तलिफ किस्म के आमाल ये ला के रखे जा रहे थे, लेकिन किसी अमल के अंदर भी ताकत मौजूद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में एक जगह पर फरमाया, ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, वजन ही नहीं है। नमाज तो है लेकिन नमाज में वजन नहीं, ज़कात तो है ज़कात में वजन नहीं, जिक्र और तस्बीह तो है लेकिन उसके अंदर कोई वजन नहीं, सब वजन से खाली। कहते हैं कि कहीं ना कहीं से मुझे दिखाया जा रहा था इसमें रियाकारी है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर खुशू नहीं है, इसके अंदर ये खराबी है, इसके अंदर ये खराबी है, इसलिए इन आमाल के अंदर कोई वजन मौजूद नहीं। ढेर तो है इबादतों का, ढेर तो है आमाल का, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर कुव्वत और उनके अंदर वजन मौजूद नहीं है। कहते हैं कि मैं कब मेरे ऊपर कब कभी तारी है और एक फरिश्ता मुझको कहता है कि तेरे आमाल के अंदर कोई वजन नहीं है, अब तुझे जहन्नम में जाना। ये मुझको सुनाया, इतने में एक फरिश्ता सामने आया और उसने कहा नहीं नहीं, इसका एक और अमल है वो भी तोल रहा है। ठहरो ठहरो, अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसका एक और अमल भी है वो भी इसके अंदर तोला जाएगा। ये कहकर अब सुनो भाइयों, क्या लाके रखता है? वो रखता है उसके अंदर 2 आंसू। क्या रखता है? 2 आंसू। ये आंसू क्या? ये आंसू उस औरत ने जो बहाए थे उस वक्त, वो आंसू लाके यहां डाले जाते हैं और फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को बताता है, इसने एक मौके पर एक औरत को यूं रहमो करम करते हुए अपने जो है खाने और पीने की चीजें दे दी थी और उस औरत ने उस मौके पर 2 आंसू बहाए और उसकी जुबान से निकला था, अल्लाह तेरा बेड़ा पार करे, ये आंसू इसके अंदर डालो। वो डालते ही नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, ये सब तो एक तरफ रहे, 2 आंसुओं का वजन इतना हुआ कि पढ़ रहा एकदम से झुक जाता। जो ही झुक गया वहां पर उनके फरिश्तों ने कहा अब तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा अमल तो बड़ा भारी अमल है। भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान सोचता है मेरी फुला इबादत में बड़ा वजन होगा, लेकिन अल्लाह के यहां तो किसी और चीज में वजन होता है। जिसको कभी इंसान मामूली समझता है, जिसको कभी इंसान हकीर समझता है, उसके अंदर अल्लाह वजन रख देते। क्यों? अल्लाह क्या इखलास की कदर है। अमल कितना भी बड़ा हो लेकिन इखलास मौजूद नहीं, ये अमल बेकार। और अगर थोड़ा सा भी अमल करता है लेकिन नहीं उसके अंदर इखलास मौजूद होता है, वो थोड़ा अमल बड़ा भारी अमल हो जाता है। ये वाकया इस बात की दलील है कि कभी कभी फकीरों, बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों, इनके 2 आंसू हमारे लिए काम आ जाते हैं जब वो हमारे लिए दुआ कर दे। देखो बेड़ा कैसे पार हो गया। वो तो समझ रहे थे दुनिया में कि मेरा बेड़ा यहां 1000 अशरफियां आ गई, बेड़ा पार हो गया, लेकिन ख्वाब देखने के बाद उनको पता चला ये आखिरत का बेड़ा पार हो गया। ये अगरचे ख्वाब है लेकिन इबरत का ख्वाब है, एक बुजुर्ग का ख्वाब है, एक बड़े मुहद्दिस का ख्वाब है। उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल गया, इसलिए मैंने नाम उनका नहीं पेश किया। बहरहाल तारीख के वाकया बहुत ही अजीब वाकया है, इसको ज़हन में रखना चाहिए और अपने दिलों में इस बात का हौसला पैदा करना चाहिए। हम भी वक्तन फवक्तन गरीबों की इमदाद और नुसरत करते रहेंगे और उनके दिल को खुशी और राहत पहुंचाएंगे। यही मालूम नहीं कि कब हमारे लिए काम आ जाए। रहा मसला ज़कात का,
زکات ہر اس آدمی پر فرض جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہو اور یہ مال اس کی روزانہ ضروریات سے زائد ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، رکھے رکھے اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، کھانے میں نہیں آیا، پینے میں نہیں آیا، ضروریات میں خرچ نہیں ہوا۔ اگر ضروریات میں خرچ ہو گیا تو اللہ پوچھتے نہیں، لیکن اگر ضروریات سب پوری ہونے کے بعد مال رکھا رہ گیا، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا، اللہ کہتے ہیں میں نے جب تجھ کو نوازا ہے تو میرے نام پر نکال تاکہ تیرا دل پاک ہو جائے، تیرا دل صاف ہو جائے، اس کے اندر سے بخالت نکل جائے، اس کے اندر سے قساوت نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے اور تو پاک و صاف ہو کر میرے دربار میں آ سکے، اس لیے تو اس کو نکالنا۔ اب یہ غریبوں کی امداد کا اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو اگر صحیح معنی میں چلایا جائے تو بھائیوں دنیا میں کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا۔ ایک زمانہ ایسا آیا صحابہ و تابعین کے دور میں کہ کوئی لینے والا نہ ملتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، اس کے اندر لوگ مال لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی آدمی وہاں ایسا نہ ملتا تھا جو زکات لینے والا ہو، پھر کر گھوم کر لوگ واپس آ جاتے تھے اور کوئی فقیر نہ ملتا تھا، اس لیے کہ سب کے سب لوگ برابر زکات نکالتے تھے اور زکات نکالنے کی وجہ سے سب کے سب اپنی جگہ پر ایسے ہو گئے کہ اب زکات لینے کی ان کو کوئی احتیاج باقی نہ رہی۔ زکات کے علاوہ ابھی رمضان ختم ہوگا، عید کا موقع آئے گا، اس کے اندر ایک اور زکات فرض ہے جس کو زکات الفطر کہتے ہیں، یعنی صدقۃ الفطر۔ ہر اس آدمی پر جس کے اوپر زکات، اس کے اوپر سال گزرا ہو کہ نہ گزرا ہو، صدقۃ الفطر دینا ہے، اور صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور آج کل کے لحاظ سے 60-70 اور علماء نے جو ہے 70 روپیہ عام لوگوں کے لیے اس کو مقرر کیا، 70 روپے ایک آدمی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ دیا جائے اور غریبوں کو امداد پہنچائی جائے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گیہوں کا رواج نہیں تھا، گیہوں کا رواج اللہ کے نبی کے زمانے کے بالکل اخیر میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور دیے جاتے تھے صدقۃ الفطر میں، اور پنیر دیا جاتا تھا، اور کشمش یہ دیا جاتا تھا، یہ سب چیزیں اس زمانے میں دی جاتی تھی۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا وہ بڑے مالدار ہیں، میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں، میرا مضمون بھی اس سلسلے میں جو ہے واٹس ایپوں کے اندر پھر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، اس کے اندر تفصیل آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں سے زکات صدقۃ الفطر دیا جاتا تھا۔ جو لوگ مالدار ہیں وہ کھجور کے حساب سے دے دے یا کشمش کے حساب سے دے دے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے جب وہ لگائے گا اور کھجور کے حساب سے جب دینا ہے، 1 سا یعنی 3.5 کلو کھجور دینا ہے، یاد رکھو اس کو۔ گیہوں میں 2.25 کلو، لیکن دوسری چیزوں سے جب دیں گے اس کا ڈبل دیں گے، یعنی 3.5 کلو۔ اب ہر آدمی مالدار اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور جو اس کے بالغ اولاد ہیں تو ان کو بول کر ان کی طرف سے 3.5 کلو کھجور دینے کا، 3.5 کلو کھجور کے برابر قیمت دینے کا اگر اہتمام کر لے، ماشاءاللہ بہت بڑی رقم نکلے گی اور یہ رقم غریبوں کو پہنچے گی، ان کی عید بڑی اچھی منے گی۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔